آپ صاحب یہ جمعیت علماء اسلام روزانہ پینتڑے بدلتی ہے، کبھی کہتی ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے، کبھی وہ کہتی ہے دہشت گردی ہے، کبھی کہتی ہے برف باری ہو رہی ہے. پہلے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا تو اس کے بعد آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس وقت کی بات تھی اگر نومبر اکتوبر میں الیکشن ہوتے. اب فروری میں الیکشن کو بھی مولانا فضل الرحمان اور آپ کے یہ جے یو اے کے گورنر ہے خیبر پختونخوا میں، وہ دونوں بھاگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک ادھر ادھر کا تعلق ہے وہ تو میرے خیال میں پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے ٹوٹنے کے بعد جو آئینی تقاضا تھا اس وقت سے شروع ہے. اب کون کر رہا ہے تو میرے خیال میں اب یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے پاکستان میں کہ کون کرنے والا ہے اور کون کر رہا تھا اور کون کر رہا ہے اور کون کرتا رہے گا. تو جہاں تک تعلق ہے نومبر کے وقت، اس وقت بھی ہمارے جمعیت علماء اسلام کا تو 18 میں ہی یہ تھا کہ فوری الیکشن دوبارہ کرائے جائے. تو زرداری صاحب اور جناب نواز شریف صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں، 18 کی اسمبلی میں بیٹھا جائے، جمہوریت کو آگے بڑھایا جائے. اور جمعیت علماء اسلام تحریک عدم اعتماد کے خلاف تھی. اس لیے خلاف تھی کہ اگر ہم اس اسمبلی کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد لا کر کیا کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن کا انعقاد ہو جائے. لیکن آپ نے دیکھا پی ٹی ایم میں نہ رہتے ہوئے بھی زرداری صاحب نے میاں صاحب کو منوا لیا، اور اس کے بعد پھر وہ بادل ناخواستہ مولانا فضل الرحمان چونکہ انہیں کو صدر بنایا گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تحریک اور احتجاج ہوتا ہے تو ماضی میں مفتی صاحب کو، صدر مفتی محمود صاحب کو بنایا گیا تھا، ادھر انہوں نے مولانا کو بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ احتجاجی تحریک میں ان کے پاس افراد نہیں ہوتے اور اسی لیے وہ فوراً کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں، جیسے مفتی صاحب اور مولانا فضل الرحمان کیا. اب اس اتحاد کو بچانے کے لیے ہمیں تحریک عدم اعتماد میں ساتھ جانا پڑا. اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے تو الیکشن کرایا جائے، حکومت میں نہ جائے. لیکن یہ مصر تھے کہ نہیں، چند دن حکومت میں جائیں گے. نہیں آپ حسین صاحب، کیونکہ ابھی عمران خان کی حکومت کو 1 سال ہی ہوا تھا تو آپ نے ان کے خلاف احتجاج کیا تھا اور آپ وہاں پہ دھرنا بھی دیا تھا، جس کے بعد میں کچھ آپ سے مذاکرات ہوئے، کچھ لو اور دو، جو بعد میں چیزیں منظر پہ آ گئی کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب دباؤ کے بعد فوری مان جاتے ہیں. اس طرح جیسے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، اس کے بعد وہ الیکشن چاہتے تھے لیکن وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بن گئے، انہوں نے وزارتیں قبول کر لی. یہ تو دوگلی پالیسی ہوتی ہے. یہاں دیکھیں کون نہیں مانتا، یہاں اگر نہیں مانتا پھر منوایا جاتا ہے. اس لیے سیاسی طور پر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنی حکمت عملی بھی بناتی ہیں اور چلتی بھی ہیں. اور جہاں اتحاد میں کسی جگہ اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر پھر اتحاد کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جاتا ہے. جیسے تحریک انصاف کے نے حکومت سنبھالی تھی، اس کا تو اپنا موقف جو تھا وہ تھا، لیکن چونکہ واضح اکثریت نہیں تھی تو ان کا بھی رونا یہی تھا کہ جناب مخلوط حکومت ہے اور ہم وہ کچھ نہیں کر سکے یا ہمیں کرنے نہیں دیا گیا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا. تو یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے ادوار ایسے ہیں جو مارشل لا کے دور کے ہیں اور کتنے ادوار ایسے ہیں جس میں مکمل کوئی جمہوریت کا کوئی دور آیا نہیں ہے.